اور اب بھی مجھے توقع ہے کہ یہ سائفر کا جو بالکل جھوٹا مقدمہ ہے جو پرائم منسٹر کا فرض تھا کہ وہ عوام کو اعتماد میں لے کہ اس طرح سے پاکستان کو دھمکی مل رہی ہے، اور وہ بھی ایک اسسٹنٹ سیکرٹری جو بیرونی ملک کا ہے امریکہ. کب تک ہم اس طرح کی غلامی امریکہ کی کرتے رہیں گے؟ کبھی ہم جو ہے ان کی وار لڑتے ہیں افغانستان میں. ضیاء الحق کون سی وہ 2 ارب مسلمان ہیں دنیا کے. میں کہتا ہوں خدا را اس بے حسی کو اتارو، اس بے حسی کے توق کو اتار کے پھینکو، دفن کرو اور فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. غازہ میں ہمارا 10 لاکھ ساؤتھ غازہ سے نکال باہر کیا ہے. ملٹیپل جو ہے بلڈنگز جو ہے ان کو زمین بوس کر کے عورتیں، بوڑھے، بچے، مرد، عورتیں سب منہدم کر دیے گئے ہیں. اور ابھی تک جو ہے یلغار دیکھیں، اور امریکہ کا صدر وہاں آ رہا ہے، امریکہ کا سیکٹری وہاں آ رہا ہے. وہ کہتا ہے میں سیکٹری بن کے نہیں آیا، میں یہودی ہوں، یہودی بن کے آیا ہوں. اور تو مسلمانوں تمہیں کیوں غیرت نہیں آتی؟ 2 ارب مسلمان اس دنیا میں ہیں. وہ جو فارن منسٹر امریکہ کا آتا ہے وہ کہتا ہے میں فارن منسٹر امریکہ کا بن کے نہیں آیا، کیونکہ میں یہودی ہوں اس لیے میں آیا ہوں یہودیوں کے ساتھ جو ہے اپنی یکجہتی دکھانے کے لیے. اور وہ سارے ہم مسلمان ہو کر ہم یکجہتی نہیں دکھا رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں پاکستان کی حکومت کو بھی بہت شدید قسم کا غم و غصے کا اظہار کرنا چاہیے. اس پر اسرائیل کی مذمت کی جائے، اور جتنا آپ امداد کر سکتے ہیں آپ فلسطینیوں کی امداد کیجیے گا. غازہ سے نکالنے کا مطلب ہے جینوسائیڈ. 20 لاکھ جو ہے غازہ میں مقیم ہیں ہمارے فلسطینی. 20 لاکھ بندوں کو اگر بے گھر کرنا یا ان کو قتل کرنا یہ وار کرائمز میں ہے. دنیا کا ضمیر اب کیوں سویا ہوا ہے؟ کیوں نہیں اٹھتا ہے؟ ایک اگر ان کا اسرائیلی مر جاتا ہے تو ساری دنیا چیخنے شروع کر دیتی ہے اور مذمت کرتی ہے، اور ایسی چڑھ دوڑتے ہیں یہ کہ غازہ پر انہوں نے جو ہے متواتر آج 15واں دن ہو گیا ہے حملہ انہوں نے جاری و ساری رکھا ہوا ہے. اور حماس نے کہا ہے کہ آؤ ذرا گراؤنڈ تم آپریشن کرو، ہم تمہیں نیست و نابود کر دیں گے. کاش کہ ایسے ہی دلیری سے باقی ساری 2 ارب مسلمان دنیا کے بھی ایسا ہی موقف لیں. پھر دیکھیں کہ کیسے اسرائیل بیک فٹ پہ جاتا ہے اور کیسے پھر فلسطین کو جو ہے ان کی اپنی آزادی نہیں ملتی ہے. ہمارے یہاں کشمیر میں بھی اگر دیکھیں تو مودی نے جو ظلم روا رکھا ہے مرج کر دیا ہے اس نے. ہم ٹس سے مس نہیں ہوئے ہیں، ہم پھر بھی جو ہے اسی طرح بزنس ایز یوزول کر رہے ہیں، اور اپنے ہی لوگوں پہ ہم تشدد اور ان کو جو ہے اندر کر کے تو اپنے سیاسی نظام کو توڑ پھوڑ کر کے پھینک رہے ہیں. اور الیکشن سے یہ دفعات جو لگائے جا رہے ہیں آج کل بڑے فریکوینٹلی کہ جنگ ویجنگ وار اگینسٹ پاکستان، یعنی ایسے جیسے پاکستان کا کوئی خطرے میں پڑ گیا ہے، پاکستان پر کسی نے حملہ کر دیا ہے، کسی نے جو ہے میوٹنی کر دی ہے، بغاوت کر دی ہے، کسی نے جو ہے ریاست کے خلاف بغاوت کر دی ہے. اتنے بھاری بھرکم دفعات جو لگائے جا رہے ہیں جن کی سزائے موت تک جو ہے سزا تجویز کی گئی ہے. اور یہ وہ دفعات ہیں بدقسمتی سے جو 1860 میں تاج برطانیہ نے ہندوستان کے باسیوں کو غلام رکھنے کے لیے کیا تھا، اور ہم اسی لیگیسی کو لے کر چل رہے ہیں. اگرچہ اس میں تحفظات جو قانون میں دیے گئے تھے کہ وہ وفاقی حکومت یا اگر صوبے کا مسئلہ ہو تو صوبائی حکومت کمپلینٹ کرے گی. یہاں ایک میجسٹریٹ جو ہے وہ سٹی میجسٹریٹ ایگزیکٹو میجسٹریٹ پرچہ درج کر دیتا ہے، یا ایسا جو اٹھ کے پرچہ درج کر دیتا ہے اور بابا سلاسل کرتا ہے. میں آ رہا ہوں، آپ کا دیکھ لیں ذرا. آپ ہی کے متعلق یہ بہتری کی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے آپ کو تحفظ دیا ہے، میڈیا کو تحفظ دیا ہے، میڈیا پرسنل کو تحفظ دیا ہے. اتنا خوبصورت فیصلہ ہے. پھر انہوں نے جو ہے اس کا احاطہ کیا کہ بنا کمپلینٹ نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے کہا یہ بھاری بھرکم جو دفعات ویجنگ وار اگینسٹ پاکستان، اللہ نہ کرے پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح کے آپ مقدمات قائم کرو گے
تو پھر پاکستان کے عوام کا استحصال ہو رہا ہے۔ کل جو فیصلہ ابھی جو میں عمران خان کے توسط سے کر کے آیا ہوں، بحث کر کے آیا ہوں، جو کہ محفوظ کیا گیا ہے فیصلہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے، وہ بھی ہم نے یہی کہا کہ سائفر کا مقدمہ جو ہے یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کی یہ دفن کرنے کے مترادف ہے۔ ایک شخص جو امریکہ کا ڈونلڈ لو ایک اسسٹنٹ جو سیکٹری ہے، وہ پاکستان کو دھمکی دے رہا ہے ایمبیسڈر کے ذریعے کہ ریجیم چینج کرو ورنہ ہم تمہارا جانے کیا کر دیں گے۔ اس کی مماثلت ہم نے پہلے بھی دیکھی کہ جو ہینری کسنگر تھا، اس نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو دھمکی دی تھی کہ تم ایٹم بم بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ ہم نے ہینری کسنگر کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی، ہم نے امریکہ کی سرزنش نہ کی، ہم نے اپنے اس عظیم قائد اور پرائم منسٹر کو ضیاء الحق اور مولوی مشتاق نے مل کر اس کو پھانسی دے کر لحد میں اتار دیا۔ کیا اب پھر ہم ڈونلڈ لو ایک اسسٹنٹ سیکٹری کے فرمودات، اس کی حکم کی غلامی اور تابع داری کرتے ہوئے ایک اور وزیر اعظم کو ہم نہ صرف اس کو چلتا کیا وزارت عظمیٰ سے اس حکم نامے کے تحت، بلکہ پابا سلاسل کر کے اس کو زنجیروں میں دکھایا کہ ہم کتنے وفادار ہیں۔ آپ نے تو صرف کہا تھا کہ اس کو ہٹا دو، نکال دو، ہم نے اس کو اندر بھی کر دیا ہے اور پھر اس پہ بھی قتل کے مقدمات کر دیے۔ ایک جو ہے قتل کوئٹہ میں ہوتا ہے اور یہاں اعانت میں وہی ریپلیکا جو ہے کیا گیا، وہ بھی سپریم کورٹ نے ہماری جو ہے وہ داد رسی کرتے ہوئے اس کو معطل کر دیا سارے مسئلے کو۔ ایک اور وزیر اعظم کو ہم نہ صرف اس کو چلتا کیا وزارت عظمیٰ سے اس حکم نامے کے تحت، بلکہ پابا سلاسل کر کے اس کو زنجیروں میں دکھایا کہ ہم کتنے وفادار ہیں۔ آپ نے تو صرف کہا تھا کہ اس کو ہٹا دو، نکال دو، ہم نے اس کو اندر بھی کر دیا ہے اور پھر اس پہ بھی قتل کے مقدمات کر دیے۔ ایک جو ہے قتل کوئٹہ میں ہوتا ہے اور یہاں اعانت میں وہی ریپلیکا جو ہے کیا گیا، وہ بھی سپریم کورٹ نے ہماری جو ہے وہ داد رسی کرتے ہوئے اس کو معطل کر دیا سارے مسئلے کو۔ اور اب بھی مجھے توقع ہے کہ یہ سائفر کا جو بالکل جھوٹا مقدمہ ہے، جو پرائم منسٹر کا فرض تھا کہ وہ عوام کو اعتماد میں لے کہ اس طرح سے پاکستان کو دھمکی مل رہی ہے، اور وہ بھی ایک اسسٹنٹ سیکٹری جو بیرونی ملک کا ہے امریکہ۔ کب تک ہم اس طرح کی غلامی امریکہ کی کرتے رہیں گے؟ کبھی ہم جو ہے ان کی وار لڑتے ہیں افغانستان میں، ضیاء الحق کون سی وہ